اور وہاں کہتے ہیں یہاں بھی ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم تقریباً 7,000 مسلمان ہیں، مگر سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کس حالت میں؟ کہ سارے خوشحال ہیں، اور عرب ملکوں سے آ کر کے وہاں بس گئے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، بس صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، 2-4 آدمیوں کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارا جنازہ صحیح ہوگا یا نہیں، ہماری نمازیں صحیح ہوں گی یا نہیں؟ تو میں نے کہا جب تمہارے ہاں سورہ فاتحہ پڑھ بس صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، وہ بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ مدارس کا مقصود تحفظ دین ہے، اس لیے میرے بھائی یہ جانتے ہوں گے کہ ان کے مدرسے کی مشکلات کیا کیا ہیں۔ قرضہ ہوگا، ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بھی مدد کر سکتے ہوں خوش دلی کے ساتھ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے۔ ہماری کبھی زبان سے جملہ نکلتا ہے اس سے دین کا نفع ہوتا ہے، کبھی قدم اٹھتا ہے اس سے دین کو نفع ہوتا ہے، اور کبھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا دین کو نفع ہوتا ہے۔ عجیب دور ہے کہ آج کے بے شمار مسلمان صبح سے شام تک ہزاروں روپے ریچارج پر خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب کی تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہزاروں روپے ٹیوشن پر خرچ کرنے کو تیار ہیں، ضرور بچوں کو پڑھائیں، مگر اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے 10 روپے تو خرچ کریں۔ کیا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا اسلام ختم ہو جانا چاہیے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام آگے بڑھے؟ تو آگے بڑھنے کی شکل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، دین بھی سکھائیں، جیسے ان کی معاشی زندگی اچھی بنانے کے لیے ہم باقی تعلیم پڑھانے کے لیے فکر مند ہیں، اور ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانے میں زندگی نہیں گزار سکتا انسان جب تک کہ تعلیم نہ ہو۔ تو تعلیم ضروری ہے، مگر تعلیم کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کل کو ایسی حالت میں ہوں گے ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے میں ایک جنازے میں کھڑا تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، ایک صاحب دور سے لالٹین دکھا رہے تھے، میں نے کہا ان سے کہو نا جنازہ پڑھیں، لالٹین نیچے رکھ دیں۔ تو پیچھے سے آدمی نے کہا نہیں آپ پڑھائیے جنازہ۔ میں نے کہا بھائی اس آدمی سے کہیے کہ آ کر کے وہ جنازے میں شامل ہو جائے، لالٹین نیچے رکھو، روشنی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھا دیجیے جنازہ۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میں نے ان سے کہا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا جی کیا بتاؤں مجھے جنازہ ہی یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہنے لگا یہ جو مر گیا اس کا بیٹا ہوں میں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگا میں یورپ پہ ہوتا ہوں۔ تو باپ نے بچے کو خوب لکھایا پڑھا، بیٹا یورپ پہنچ گیا لیکن جنازے میں شامل نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات آپ حضرات تھک چکے ہوں گے، زیادہ طویل بات اب نہیں ہو سکتی ہیں، اس وقت مختصر سی دعا ہوگی، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ شانہ سے قائم کرنا۔ درود شریف پڑھیں، اور کچھ بھی ہے یہ دعا کرنا، درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو بتائیں گے اگلا پروگرام کیا ہے۔ پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔